ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض ہوگا اور ایک دو حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی زمین کے حوالے سے۔ مسئلہ نماز کے سلسلے میں ہے، جیسا کہ عرض کیا کہ تیمم بھی زمین پر ہونا چاہیے، سجدہ بھی زمین پر ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے قیام نماز کی صورت میں انسان کے دونوں پاؤں زمین پر ہونا چاہیے۔ اگر معلق ہو، مثلا زمین پر نہ ہو، معلق ہو ہوا میں، فضا میں، تو نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ زمین پر ہونا ضروری ہے کہ انسان زمین پر نماز پڑھے۔ معلق ہے، مثلا ہوا میں ہے، اب یہ الگ چیزیں، مثلا بعض لوگوں کو اڑنے کا شوق ہوتا ہے، وہ ہوا میں کہیں ہمیں ادھر نماز پڑھو، وہاں نہیں پڑھ سکتے۔ سجدہ بھی زمین پر، پیر بھی زمین پر۔ البتہ جو لوگ جہازوں میں ہے وغیرہ وہ الگ چیزیں ہیں کہ وہاں بھی جو ہے زمین پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیے۔ سجدہ بھی اسی جہاز کی زمین پہ ہونا چاہیے۔ معلق ہوا میں صحیح نہیں ہے۔ تو جب انسان قیام کی حالت میں ہو، قبلہ رخ ہونا چاہیے کہ انسان کا چہرہ، انسان کا سینہ اور انسان کا پیٹ وغیرہ قبلے کی طرف ہو اور زمین پر کھڑے ہو جائیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جسم کے وزن کو برابر رکھیں دونوں پیروں پہ، یہ ضروری نہیں ہے۔ کسی ایک پاؤں پہ آپ زیادہ وزن ڈال کے بھی کھڑے ہو جائیں، نماز صحیح ہے، لیکن دونوں پیر زمین پہ ہونا چاہیے۔ زمین کو خداوند متعال نے ہمارے لیے جائے سجدہ بنایا ہے۔ حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، خداوند متعال نے زمین کو میرے لیے جائے سجدہ قرار دیا ہے اور پاک کرنے والی چیز قرار دیا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں زمین کی وجہ سے پاک ہو جاتی ہیں، اور زمین کا یہ احسان ہمارے اوپر بہت ہے کہ ہمارے مردے زمین میں دفن ہو جاتے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے تصور کریں اگر ہمارے مردے زمین میں دفن نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ شاید یہ روئے زمین رہنے کے قابل نہ رہتے اگر مردے دفن نہ ہوتے۔ زمین ایسی جگہ ہے، تمام تر جراثیم کے ساتھ مردے کو اپنے سینے میں لے لیتی ہے، اور زمین کے اوپر جو ہم لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے فضا کو صاف ستھری رکھ لیتی ہے۔ تو پاک کرنے والی چیز ہے، تو اسی پاک کرنے والی چیز ہونے کے سبب تیمم کرنا ضروری ہے جب وضو نہ کر سکے، غسل نہ کر سکے۔ پاک مٹی میں جو ہے یہ تاثیر ہے کہ وہ آلودگیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ پاک مٹی اور خشک مٹی جراثیم کش ہے، جو ہیں علم طب میں آپ جو ہے طبیبوں سے اور ان کے ماہرین سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو زمین جائے سجدہ ہے، تو اس طرح ہمارے اوپر ایک حق ہے کہ اپنی جائے سجدہ کو اور یہ چیز جو جس کے اوپر ہم رہتے ہیں اسے ہر حوالے سے آباد رکھنا، صاف رکھنا، پاک رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آباد کرنے کی ذمہ داری بھی خداوند متعال نے دی ہے۔ ائمہ اطہار نے اپنی زندگی میں یہ کام کر کے دکھایا، اور ان میں ایک مثال حضرت آقا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ یضرب بالمر، بیلچے اٹھاتے تھے آپ، زمین میں کام کرتے تھے آقا امیر المؤمنین، ویستخرج الارضین، زمین کھود دیتے تھے، اور مثلا کنواں وغیرہ کھول لیتے تھے پانی کے استخراج کے لیے۔ بہت زیادہ کنویں آقا امیر المومنین نے نکالے اور لوگوں کے لیے وقف کیے، بہت سارے باغات بنائے ہیں، آباد کیے ہیں اور تقسیم کیے ہیں، لوگوں کو دیے ہیں۔ یہ یعنی زمین کی آباد کاری ائمہ فریضہ سمجھتے تھے۔ پانچویں امام زمین میں کام کرتے تھے، پیغمبر اسلام کام کرتے تھے، آقا امیر المومنین کام کرتے تھے۔ تو جس کے پاس زمین ہے کوشش کریں کہ اپنی اس زمین کو آباد رکھیں، پاک رکھیں اور صاف رکھیں، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم پاک اور صاف زمین فراہم کریں، نہ کہ آلودہ زمین۔ اور تیسری بات یہ کہ خداوند متعال نے یہ ذمہ داری دی ہے۔ تفسیر المیزان میں آپ جا کر پڑھیں، تفسیر نمونہ میں بھی آپ جا کر پڑھیں، اور ان آیت اللہ طباطبائی کا ترجمہ
اور حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی کا ترجمہ آپ پڑھیں، اور بھی بہت سارے ترجمے جو ہمارے فقہا کے ترجمے، یہ آیت ہے ہوا انشأکم من الارض، خدا نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے، واستعمرکم فیہا، اس کے جو آباد کاری تمہاری ذمہ داری ڈال دی ہے۔ زمین کو خدا نے بنایا اور آباد کرنا انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ خدا نے طلب کیا ہے انسانوں سے، تقاضا کیا ہے کہ زمین کو آباد رکھیں، شاد رکھیں، آباد رکھیں، اور اس طرح سے رکھیں کہ آنے والی نسلیں دعا دیں کہ انہوں نے کیا اچھی زمین ہمارے حوالے کیا، نہ ان کی خراب زمین۔ مثلا جنگوں کی وجہ سے زمینیں آلودہ ہو جائیں، بموں کی وجہ سے آلودہ ہو جاتی ہیں، ایٹم بموں کے ذریعے، جوہری ہتھیاروں کی وجہ سے زمین ناکارہ ہو جاتی ہے، جہاں سال ہر سال تک آبادی نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی بشر نے یہ غلطی کی ہے، بہت سارے شہروں میں بارود بچھا دیے ہیں، اب ناقابل کاشت ہے، ناقابل رہائش ہے، یعنی یہ کام نہیں ہونا۔ تو زمین کی آپ جس کے پاس جو زمین ہے کوشش کریں کہ اسے آباد رکھیں۔ اگر اپنے پاس زمین، کسی کی بھی زمین ہے، اگر آپ کر سکیں وہاں پودے اگا لیں، صدقہ جاریہ ہے۔ صدقات جاریہ میں جہاں اولاد صالح کو صدقہ جاریہ قرار دیا ہے، وہاں شجرکاری کو صدقہ جاریہ قرار دیا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ پیغمبر اسلام فرمایا اگر تمہاری موت میں تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو اور تم ابھی مرنے والا ہو، اور تمہارے پاس اتنا وقت ہو کہ اس پودے کو زمین میں اگا سکے، تم اپنے مرنے سے پہلے اس پودے کو اگا کر مرے۔ یعنی اس حد تک شجرکاری اور زمین کی آبادکاری ہماری ذمہ داری ہے۔